میں نے کہا کہ بھی خواتین تو ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہیں، تو آج تو یقینی طور پر جو گولڈ میڈل ہیں، سلور میڈل ہیں، وہ لڑکوں کو زیادہ ملیں گے۔ تو جب میں نے گولڈ میڈل دینے شروع کیے اور 8ویں نمبر پہ بھی ہماری بیٹی تھی، تو میں نے پروفیسر سے پوچھا وہاں پر، بھائی کیا کسی لڑکوں کو بھی یہاں گولڈ میڈل ملیں گے؟ انہوں نے کہا جی بس 4-5 تو میری جان دے۔ تو ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ایجوکیشن میں زبردست پرفارم کر رہی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی بات دوڑ جو ہے آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو یہ ملک پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کرے گا۔ تو آج ایک تو چونکہ میں نے یہ جو میرے سٹاف نے تقریر لکھی ہوئی تھی وہ میں نے ایک طرف کر دی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں اپنا جو ہے میرے لائف کے ایکسپیرینس جو ہیں اور میری ظفر اللہ صاحب کی تقریر کے بعد میں نے سوچا کہ میں بھی آج ہارٹ ٹو ہارٹ جو ہے آپ سے بات جو ہے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ کہ میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں آپ کی طرح اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا، تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ تو اس لیے آپ بہت خوش قسمت ہیں جو اس بہت بڑے پروفیشن سے آپ نے ماشاءاللہ داخل ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب 2-3 ہسپتال بنائے تو میں اپنی والدہ اور والد کے پاس گیا کہ اماں جی میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکا، آپ کی خواہش پوری نہیں کی، لیکن اب ماشاءاللہ میں لاکھوں لوگوں کا علاج اپنے ہسپتالوں میں کر رہا ہوں، اور اتنے ڈاکٹر جو ہیں ہمارے ہسپتالوں میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پر ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیاست میں بڑی کامیابی دی، مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، اس کے بعد میں پہلا نان وائٹ پرسن تھا جو کسی سلیکٹ کمیٹی کا برطانیہ میں چیئرمین بنا، پھر اس کے بعد گورنر بنا، سینٹ آف پاکستان کا ممبر بنا، اور اب پھر گورنر بنا۔ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی، جب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کامیاب کیا تو وہاں بھی ماشاءاللہ بہت سا کام جو ہے کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے ہسپتالوں میں جاتا ہوں اور اپنے ڈاکٹر سے نرسز سے بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کو ایک ہی نصیحت دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اگر آپ صرف ایک چیز سوچ لیں کہ یہ میرے خاندان کا فرد ہو سکتا ہے، یہ میری ماں ہو سکتی ہے، میرا باپ ہو سکتا ہے، میری بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، تو اس کو وہی اگر آپ ٹینشن دیں گے جو آپ نے اپنی فیملی کے ممبر کو دینی ہے تو انشاءاللہ آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ اس لیے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں گے، اپنی نیک روزی بھی کمائیں گے، تو اس لیے میری ویل وشز جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ پروفیسر گوندل صاحب ٹیلی میڈیسن کے بارے میں فرما رہے تھے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کرونا برطانیہ میں، امریکہ میں، اٹلی میں جو واقعات آ رہے تھے اور میں ٹیلی ویژن سکرینز پہ وہاں کے حالات دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹرز کے پاس کٹس نہیں ہیں، بیڈز وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں، اور حالات جو ہیں بہت خطرناک ہیں، تو میں ہمیشہ رات کو سوچتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نمٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ہاں تو ہیلتھ سروس جو ہے اتنا مضبوط ہی نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ لیکن میں آج پے ٹربیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہماری حکومت نے، یاسمین راشد نے، پرائم منسٹر نے، NCOC نے بہترین خدمات انجام کی، لیکن سب سے جو بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ ہمارے ڈاکٹرز کی، کنسلٹنٹس کی، ہماری نرسز کی، پیرامیڈیکلز کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وی آر پراؤڈ آف یو، جس طریقے سے آپ نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، مریضوں کا دن رات محنت کر کے علاج کیا،
یہ میں ہماری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ آپ کی خدمات جو ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 16 مارچ کو میں نے پروفیسر جاوید اکرم کو فون کر کے بلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہسپتال اوور برڈن ہو گئے ہیں، لوگ پینک میں ہیں، تو ہم اگر ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم کر دیں تو اس سے ہسپتالوں پہ جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہم نے پہلا ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے وہ قائم کر دیا، اور اس کے بعد چند ہفتوں میں 40 سے زیادہ میڈی سینٹر جو ہیں کام کر رہے تھے۔ تو میں گوندل صاحب کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ ان کا جو ہے ایک تو ماشاءاللہ ان کی ڈلیوری ڈاکٹر بلقیس صاحبہ ہیں، تو انہوں نے زبردست وہاں پر پرفارم کیا ہے، زبردست ٹیم تیار کی ہے، اور 50 ملکوں سے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایکسپو میں دبئی میں گئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی دنیا نے ان کی کنٹریبیوشن جو ہے، بلکہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ جو دنیا کے 5 سب سے زبردست ممالک جنہوں نے کرونا کا بیسٹ جو ہے مقابلہ کیا ہے، ان میں پاکستان 1 نمبر پہ ہے۔ تو میں یہاں پر دبئی میں گیا تو وہاں پر بھی باتیں ہوں گی، تو یہاں سے 2 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو آپ محنت کرتے ہیں، پروجیکٹ تیار کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دس از مائی 40 years ایکسپیرینس ان پبلک لائف۔ آپ جتنا مرضی کام کرتے رہیں، اب وہ پرانا زمانہ جو ہے وہ گیا کہ کام کرتے جاؤ، اب کام بھی کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل پروفیشن جو ہے ڈاکٹر خالد مسعود سے مارکیٹنگ کا گور ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اپنے پرسنل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں میرے بیٹے اور بیٹیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ محنت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ملک اور میری قوم کے لیے فائدہ مند ہے، تو ہر چیز ممکن۔ میں ممبر برطانیہ کی پارلیمنٹ تھا، تو جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت میرے خلاف جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ تھے، ان کا ایک تو پراپیگنڈا یہ تھا کہ اس کا اپنا بزنس ہے، یہ اپنے بزنس کو لک آفٹر کرے گا یا لوگوں کی خدمت کرے گا۔ دوسرا ان کا پراپیگنڈا یہ تھا کہ یہ پاکستانیوں کی بات کرے گا، یہاں پر کشمیر کی بات ہمیشہ کرتا ہے، فلسطین کی بات کرتا ہے، تو یہ ہمارے حلقے کے لوگوں کو کیسے ریپریزنٹ جو ہے وہ کرے گا۔ اور تیسرا تھا کہ یہ امیر آدمی ہے، اور امیر آدمی کو کیا پتہ ہے کہ غریب کے کیا مسائل ہیں، اور بات ان کی درست ہے کہ ایک امیر آدمی جو ہے ایلیٹ ہے، وہ نہیں جانتا کہ عوام کے مسائل جو ہیں غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے، فلسطین کا ایشو ہے، وہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اس پہ تو دن رات محنت کروں گا، کمپین کروں گا، کیونکہ وہ ان کا رائٹ ہے۔ جہاں تک بزنس کا تعلق ہے، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میرا بزنس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں لوگوں کی خدمت جو ہے کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہم نے ان کی بات نہیں کرنی ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہمیں انٹرنیشنل سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں اپنے حلقے میں بھی اور دنیا میں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑے مشکل حالات تھے، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ امپاسبل ہے، بلیک پرسن کو جو ہے انگریز ووٹ نہیں دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے کے حلقے میں پاکستانیوں کی اکثریت ہوگی یا ایتھنک منارٹیز کی اکثریت، اس لیے میں ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں 90% وائٹ کرسچن تھے، اور صرف 10% لوگ جو تھے ان کا تعلق منارٹی کمیونٹی سے تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کے لیے ڈیلیور کروں گا، ان کے لیے خدمت کروں گا، تو انہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ لیکن ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میں اپنے ملک کو نہیں بھولا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو اگر پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ کبھی بھی اپنی روٹس کو نہ بھولیں، آپ اپنے ان لوگوں کو نہ بھولیں جن کو یہاں سے اٹھ کے یا جس کی وجہ سے آج اگر آپ ڈاکٹر بنے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ملک کی کنٹریبیوشن ہے، آپ کی حکومت کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو آلویز سوچنا ہے کہ میرے
ملک نے جو مجھ پہ احسانات کیے ہیں میں ان کو کیسے پے بیک کر سکتا ہوں. اور اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایک بہت بڑے بلاک کا افتتاح کیا جس پہ $6 ملین کی کاسٹ آئی ہے. اور وہ ہمارے ایک دوست بھائی ڈاکٹر خالد مقبول احمد نے جو امریکہ میں ہوتے ہیں $6 ملین انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. تو یہ جو جذبہ ہے, یہ جو سپرٹ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی, وہ آپ میں ہونی چاہیے. اب بھی ہم میڈم پروین سرور وہ کیمپ لگاتی ہیں ہر اتوار کو, تو ہمارے درجنوں ڈاکٹر جو ہیں خود وہاں پر والنٹیئر ہو کے لوگوں کا دوائیاں دیتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں ہیومینٹی جو ہے, انسانیت جو ہے, اس کی خدمت جو ہے اس کو ہمیں اپنا بنانا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی میں جو آپ کی کامیابی ہے اس کا معیار یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے, آپ کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے, آپ کے پاس دولت کتنی ہے, آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے, کوٹھیاں کتنی ہے. تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام یاد رکھا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے. آج تک ایک انسان کا نام تاریخ کی کتابوں نہیں آتا جنہوں نے مال کمایا ہو اور لوگوں کی خدمت نہ کی. اور آپ اگر نیک نیتی سے کوئی ارادہ کرتے ہیں, میں نے بہت سے واقعات, آئی کین کوٹ یو ڈزنس آف انسیڈنٹس, ڈزنس آف چیلنجز, جس میں ناممکن دکھائی دیتا تھا, پاسبل نہیں لگتا تھا, لیکن نیک نیتی کے ساتھ محنت کی, لابی کی, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اور صرف 6 ہفتے پہلے کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال یورپین پارلیمنٹ نے 3 ریزولوشن ہمارے خلاف موو کیے, جس میں کہا کہ پاکستان کا GSP+ جو ہے وہ سسپینڈ کر. اس میں ایک تو جو 27 کنونشنز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, وومن رائٹس ہیں, لیبر رائٹس ہیں, بلاسفیمی ہے, ایسے بہت سے ایشوز تھے. لیکن ان کو سب سے زیادہ تکلیف افغانستان کی تھی. وہ انہوں نے کوشش کی پوری دنیا نے مل کے کہ یہ ملبہ بھی پاکستان پہ ڈال دیں کہ شاید ہماری وجہ سے جو ہے طالبان جو ہیں وہاں پر جیت گئے ہیں اور امریکہ جو ہے ہار گیا. تو میں 665 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے ہمارے خلاف ووٹ دیا اور 6 نے ہمارے حق میں دیا. تو جب مجھے ذمہ لگایا گیا ہماری حکومت نے, پرائم منسٹر نے, کہ آپ جائیں, آپ کے وہاں پر تعلق والے لوگ ہیں تو ان سے بات کریں, تو میں نے جب اپنے دوست جو ہیں ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ بہت ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, اینٹی پاکستان لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, آپ کو بڑا ٹف ٹائم ہوگا. میں نے کہا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, یہ GSP+ اگر ہم سے جاتا ہے تو ہمارا ملک معاشی طور پہ سروائیو نہیں ہو سکتا. یہ $4 بلین سالانہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپ میں بڑھی ہے, اس لیے کہ وہاں پر لیوی اور ٹیکس نہیں ہم پہ لگتا. تو میں نیک نیتی کے ساتھ ملا, یا وہاں پر 40 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ سے ملاقات کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے سب نے ہمیں سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا. اور